نہیں آپ نہیں، جب وہ بات کر رہے ہیں آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. اب کھڑے رہیں، پھر کھڑے رہیں. اب بیٹھے نا، اب بیٹھیے نہیں. اس کا بیان پڑھ لیں. اس نے کہا کہ یہ میری قربانی ہے کہ نواز شریف جو انہیں نااہل کیا گیا اس کے ساتھ میں نااہل ہوا، یہ میری قربانی ہے. آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے سے؟ آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب. جبکہ جب منسٹر بات کرتا ہے تو آپ اتنے پرسکون ہوتے ہیں کہ آپ بالکل انٹرپٹ بھی نہیں کرتے. خدا کا واسطہ ہے، یہ اللہ کے جو نام ہے ان کا واسطہ ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، اپنے لوگ ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے. عوام کو جو ہے وہ بھوکے مار دیا ہے. آج لوگوں کے پاس جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. غریب آدمی جو ہے وہ زندگی بیٹیاں جو ہیں قوم کو کنگال کر دیا. ہماری تو ان سے یہ صدا ہے کہ وہ کام آپ بند کر دیں. اب گورنمنٹ کے جو ہے وہ خرچے پہ، ٹیکس کے پیئر کی منی پہ جو ہے وہ گزارا کر لیا کریں، خرچہ کر لیا کریں. وہ 4 لاکھ میں 20 منٹ جو ہے وہ آپ اتنے پرسکون رہے ہیں کہ جیسے جو ہے نا کا خرچہ بند کر دیں. آپ قومی خزانے سے خرچ کر لیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ 5 ارب خرچ کر کے 500 ارب وہ لوگوں کی جیبوں سے نکال. اور یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ جتنے بحران یہ ہوئے ہیں، یہ ڈکیٹی، آٹا ڈکیٹی، ادویات ڈکیٹی، پیٹرول ڈکیٹی، ان میں جو ہے وہ کون کون سی اے ٹی ایم جو ہے وہ ملوث ہے. انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ $4,50,000. جب کوئی ہماری طرف سے بات کرتا ہے تو آپ تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے نا وہ آپ بے چین ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. رانا ثناءاللہ کی انتہائی جذباتی تقریر پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا. رانا ثناءاللہ نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا، رانا ثناءاللہ کی آپ یہ تقریر دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. چیئرمین جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے. یہ آپ درست کہتے ہیں کہ نیب کا چیئرمین آپ نے بنایا ہے. جناب اسپیکر، نیب کے چیئرمین کی ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ آپ نے. نیب کے چیئرمین کی ویڈیو دکھائی کس نے ہے؟ آپ نے. وہ جو طیبہ گل تھی اس کا رابطہ کس سے ہوا تھا؟ آپ سے. اس کے خلاف جو انکوائریز تھی وہ کس نے ختم کروائی؟ آپ نے. اس کا جو خامن تھا فاروق ملک، وہ جیل میں تھا، اس کو باہر کس نے نکلوایا؟ آپ نے. اس کی جو بقیہ 5 ویڈیوز ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس. تو پھر جناب چیئرمین، وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی نا، اس پریس کانفرنس میں چیئرمین نیب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں 10-15 بندے پکڑ لوں تو حکومت جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی، اور ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ اگر میں اس کو پکڑ لوں تو اس کی صحت اتنی کمزور ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے. جناب چیئرمین، کیا کسی کو کنفیوژن ہے کہ وہ آدمی کون ہے اور کس کی بات کی تھی چیئرمین نیب نے؟ جب چیئرمین نیب نے یہ پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ویڈیو آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چراغوں میں روشنیاں رہی. تو یہ جناب چیئرمین جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ احتساب ہے، اور اس احتساب سے آپ خوف، انتقام، تکبر، اور یہ خوف جو ہے یہ آپ کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں اتنا سمایا ہوا ہے کہ آپ کا ہر ایکشن جو ہے وہ اس خوف کے تابع ہے. نہیں جناب اسپیکر، اس میں دیکھیں، یا تو پھر آپ جو بات اس دن میٹنگ میں آپ کے ساتھ جو ارینجمنٹ طے ہوا تھا، یا تو آپ پھر اس ارینجمنٹ کے مطابق جو ہے وہ پھر دوسری طرف سے بات نہ کرنے دیں. جب آپ ان کو بات کرنے دیں اور وہ پھر الزامات لگائیں نام لے کے پی ایم ایل این کی قیادت کا، پیپلز پارٹی کی قیادت کا، تو پھر آپ تھوڑا جو ہے وہ اس میں آپ جو ہے وہ ہمیں بھی پھر جواب جو ہے وہ دینے دیں. تو جناب اسپیکر، میں مختصراً ہی بات کروں گا. جب کوئی ہماری طرف سے بات کرتا ہے تو آپ تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے نا وہ آپ بے چین ہو جاتے ہیں. جبکہ جب منسٹر بات کرتا ہے تو آپ اتنے پرسکون ہوتے ہیں کہ آپ بالکل انٹرپٹ بھی نہیں کرتے. اور اپوزیشن بھی آپ کی کوششوں کی بھی معترف ہے اور آپ کی لمیٹیشن کی بھی. آپ نے 6 ماہ میرا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا. کو ہم نے ایک بار بھی احتجاج کیا ہے؟
تو ہم بھی آپ کی لمیٹیشن کے جو ہے وہ کا خیال کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میری ایک پٹیشن جو ہے پریویلیج موشن وہ آپ کے پاس پڑی ہے تقریباً پچھلے 4-5 ماہ سے. تو اس کے اوپر بھی میں نے کبھی آپ سے جو ہے وہ تقاضا ان ہاؤس نہیں کیا. تو ان کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں کہ اس مرتبہ جب وزیر اعظم محترم تشریف لے گئے وزٹ پہ ڈیواس میں ایک میٹنگ میں، جب وہ صبح انہوں نے میٹنگ وہاں پہ شروع کی تو انہوں نے خود اپنی ایک اے ٹی ایم کا نام لیا. اگر وہ کہیں گے تو میں اس اے ٹی ایم کا نام ان کو دے دوں گا، اور یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ جتنے بحران یہ ہوئے ہیں، یہ ڈکیٹی، آٹا ڈکیٹی، ادویات ڈکیٹی، پیٹرول ڈکیٹی، ان میں جو ہے وہ کون کون سی اے ٹی ایم جو ہے وہ ملوث ہے. انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ $4,50,000 میرے اس ٹور میں جو ہے یہ فلاں میری خرچ کیے ہیں، تو لہٰذا میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ پیسے جو ہے وہ میں گورنمنٹ کے خزانے سے خرچ نہیں کر سکتا تھا. جناب اسپیکر، میں آپ کی وساست سے خدا کا واسطہ ہے، یہ اللہ کے جو نام ہے ان کا واسطہ ہے کہ آپ ان کا خرچہ بند کر دیں. آپ قومی خزانے سے خرچ کر لیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5 ارب خرچ کر کے 500 ارب جو ہے لوگوں کی جیبوں سے یہ جتنی ڈکیٹیاں ہوئی ہیں یہ ساری کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. صادق اور امین کی میں کچھ نہیں کہتا، جو پرائم ہے اس کا بیان پڑھ لیں. اس نے کہا کہ یہ میری قربانی ہے کہ نواز شریف جو انہیں نااہل کیا گیا اس کے ساتھ میں نااہل ہوا، یہ میری قربانی ہے. تو جناب اسپیکر، یہ ہے آپ کا صادق اور امین ہونا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی یہ کاروبار کرتے ہیں آ کے اس میں گورنمنٹ میں، باقی یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ حکومت سے باہر ہیں، اور ان میں سے کون ہے جو کاروبار نہیں کرتا. اور جہاں تک رہی بات عمران خان صاحب کی، دیکھیں جناب اسپیکر، سیاست میں آنے سے پہلے آدمی جو کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار کنٹینیو کر سکتا ہے، وہ کاروبار اسے کرنا چاہیے. عمران خان صاحب جو کاروبار پچھلے 30 سال سے کرتے آ رہے ہیں وہ کاروبار وہ کر رہے ہیں. ہماری تو ان سے یہ صدا ہے کہ وہ کام آپ بند کر دیں. اب گورنمنٹ کے جو ہے وہ خرچے پہ، ٹیکس کے پیئر کی منی پہ جو ہے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی رانا ثناء اللہ کا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تاریخی خطاب. رانا ثناء اللہ نے تمام تر حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ملک کی خاطر اور اس ملک کی معیشت کی خاطر سب لوگوں کو مل بیٹھنا پڑے گا، اس کے بغیر ملک کے معاملات حل نہیں ہو سکتے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو پابند سلاسل کر رکھا ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے.